پرائم نیوز واچ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی اور امریکہ کے نئے کمانڈر جو افغانستان میں ہیں جنرل ڈیوڈ پیٹریاس، ان کے درمیان ایک اہم ملاقات ہوئی اور اس ملاقات میں تفصیل سے خطے کی صورتحال پر غور کیا گیا۔ یہ ان رہنماؤں کی پہلی ملاقات تھی۔ اس بارے میں مزید جانیں گے دنیا نیوز کے نمائندے محمد عمران سے۔ عمران، اس ملاقات کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ پیٹریاس کے آنے کے بعد یہ چیف آف آرمی اسٹاف کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات تھی۔ ڈیوڈ پیٹریاس کے بحیثیت آئی ایس ایف کمانڈر افغانستان میں تعینات ہونے کے بعد یہ ان کی پہلی ملاقات تھی، اور اس ملاقات کے تسلسل میں ایک دوسری ملاقات ہونی ہے جو کہ کابل میں ہوگی، جس میں چیف آف آرمی اسٹاف جنرل اشفاق پرویز کیانی، ڈی جی آئی ایس آئی لیفٹیننٹ جنرل احمد شجاع پاشا اور حامد کرزئی جو صدر ہیں افغانستان کے، وہ شریک ہوں گے۔ پہلی ملاقات اس حوالے سے اہم ہے کہ ویسے ڈیوڈ پیٹریاس اور جنرل اشفاق پرویز کیانی کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ فرینڈلی ہے، چونکہ وہ سینٹ کام کے سربراہ تھے، لیکن ابھی جو آج کی ملاقات ہے اور اس کے بعد جو ہونی ملاقات ہونے جا رہی ہے کابل کے اندر، اس حوالے سے سگنیفیکنس ہے کہ افغانستان کی جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس حوالے سے پالیسی کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے، اور اس کے اندر کہ پاکستان کی صورتحال کو، افغانستان کی جو صورتحال ہے اس کو کس انداز سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور کیسے جو ہے اس میں پیش رفت کی جا سکتی ہے۔ اس میں طالبان کے ساتھ مذاکرات کے حوالے سے بھی بات چیت ہے۔ بہت بہت شکریہ محمد عمران۔ دنیا نیوز کے نمائندے ہمیں آج کی ملاقات کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اس کے ساتھ ہی پاکستان نے افغانستان سے مطالبہ کیا ہے کہ وہاں سے جو پاکستان کے اندر دراندازی ہو رہی ہے اس کو بھی روکا جائے۔ یہ مطالبہ کیا گیا ہے وزیر داخلہ رحمان ملک کی جانب سے۔ امریکہ اور نیٹو سے بھی یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس دراندازی کو روکے۔ بارہا پاکستان یہ بات پہلے بھی کہہ چکا ہے، اور جو اہم دفاعی امور کے تجزیہ کار ہیں، جو افغان امور کے ماہر ہیں، وہ یہ کہہ چکے ہیں۔ اسی پر ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے پشاور میں سابق سیکرٹری سیکورٹی فاٹا اور افغان امور کے ماہر جناب بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ نے۔ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ آپ بھی بارہا ہمارے ان پروگرامز میں یہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان سے پاکستان میں دراندازی ہو رہی ہے۔ پاکستان نے بھی باقاعدہ مطالبہ کیا ہے۔ کون کون سے وہ ایریاز ہیں جہاں سے یہ دراندازی ہو رہی ہے؟ دراصل اس وقت تو محمد ایجنسی کے اپوزٹ جو جگہ ہے جس کو ننگرہار پروونس ہے، اس سے بالکل اوپن دراندازی ہو رہی ہے۔ مہینہ پہلے ہمارے ایک پوسٹ کے اوپر جو ہے حملہ ہوا، اور ان لوگوں نے ایک پوسٹ کو سراؤنڈ کیا اور پوری رات جو ہے لڑائی چلتی رہی، جس میں ہمارے جو ایف سی کے لوگ تھے ان کا ایمونیشن ختم ہو گیا، اور صبح جو ہے وہ تتر بتر ہوئے، جس میں سے 14 لوگ سرکاری طور پہ افغانستان کی ٹیریٹری سے افغانستان کی حکومت نے جلال آباد میں پاکستان کے حوالے کیے، اور 6 سے 8 لاشیں بھی وہاں سے حکومت پاکستان کے حوالے کیے۔ تو ایک تو یہ، اور اس سے پہلے بھی ابھی جو خودکش حملہ ہوا ہے، ڈائریکٹلی یہ آدمی وہاں سے چل کر آیا ہے۔ یہ جو خاص گروپ ہے عمر خالد گروپ، یہ وہیں پر بیٹھا ہوا ہے، اس کو ناردرن الائنس کی جو ہے وہ حمایت حاصل ہے، اور یہ کاروائیاں وہاں یہ کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا کہ باجوڑ میں کئی بار کلیننگ آپریشن ہوا، لوگوں کو جو پکڑے گئے، جو مارے گئے، جو باقی بھاگے وہ افغانستان کی طرف، اور بار بار وہ اس علاقے میں داخل ہو رہے ہیں، اور حکومت پاکستان دوبارہ کارروائی کرتا ہے، اور ان میں سے جو ہے ان لوگوں کو پش آؤٹ کرتا ہے، وہ پھر آ جاتے ہیں۔ اچھا، یہ شاہ صاحب، امریکہ اور جو نیٹو ہے اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ کیونکہ یہاں پہ پہلے کچھ چیک پوسٹ تھیں جو انہوں نے وہاں سے ہٹا لی تھیں اور یہ دراندازی شروع ہو گئی تھی۔ جی بالکل، یہاں پر ان کی چیک پوسٹیں تھی، اور یہ علاقہ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ کلیئر ہو۔ انہوں نے کوئی ایفرٹ نہیں کی، اور ساری ذمہ داری پاکستان کے اوپر ڈالتے ہیں۔ اسی طریقے سے جب یہ نارتھ وزیرستان کی بھی بات کرتے ہیں تو پاکستان کو کہتا ہے کہ آپ کے پاس اتنی بڑی فوج ہے، ابھی نارتھ وزیرستان کا بارڈر اتنا بڑا تو ہے نہیں، آپ ان کے سامنے چیک پوسٹیں بنائیں اور ان لوگوں کو روکیں جو ادھر سے آ رہے ہیں۔ پاکستان کو ان کی حمایت حاصل نہیں ہے، تو وہ تو بالکل کلیئر ہے۔ لیکن کئی جگہوں کے اوپر جہاں افغانستان سے چل کر لوگ ادھر آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ خیبر ایجنسی میں، وہاں پر لنڈی کوتل میں پچھلے رمضان میں ایک افطار پارٹی میں آ کے ایک آدمی نے آپ کو بلاسٹ کیا، اور جیسے کراس جو ہے افغانستان ہے، وہ آدمی ادھر سے چل کے آیا تھا، اور لوگوں نے اب روزے کی وجہ سے انہیں ساتھ بٹھایا، اور اس میں بھی کافی لوگ شہید ہوئے۔ اسی طرح کئی اور لوگ جو خیبر ایجنسی کے تھرو آتے رہے ہیں، پشاور میں کاروائیاں کرتے رہے ہیں،
تو یہ ساری چیزیں ہیں. ابھی ایک اسٹیج کے اوپر ہمارے فارن منسٹر نے کہا تھا کہ ہمارے پاس جو ہے اتنی ثبوت نہیں ہے. میں خود حیران ہوں کیونکہ یہ انفارمیشن جو تھوڑا بہت مجھے معلوم ہے حکومت کے پاس ہے کہ یہ جو خاص گروپ ہے محمد ایجنسی کو، اس کو ایک بار $1 ملین یعنی $10 لاکھ اس کو ملے ہیں. اور اس کے اوپر بیت اللہ مسعود نے بھی اعتراض کیا تھا. اور آپ کو معلوم ہے کہ اسی گروپ میں یہاں پر ایک اور گروپ تھا، شاہ خالد گروپ، جو کہ افغانستان میں کارروائی کرتے تھے. ان کو ایلیمینیٹ کیا اور ان کے 30 سے 40 تک لوگ کو شہید کرایا. تو اس کے اوپر بیت اللہ مسعود نے بھی اس سے پوچھا کہ آپ نے یہ کیوں کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہر امیر اپنے ایجنسی میں جو ہے وہ آزاد ہے، جو وہ کرے. تو اس سے پتہ یہی چلتا تھا کہ اس کو افغان انٹیلیجنس پیسے دے رہے ہیں کہ یہ جو طالبان ہیں ان کے مطابق یہ افغانستان میں کارروائیاں کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ محمود شاہ صاحب کا کہنا تھا کہ یکاون میں جو کچھ ہوا ہے یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ محمد ایجنسی سے دراندازی کا سلسلہ جاری ہے. اس کے ساتھ ہی پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.